سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ باتیں اور بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ ارادہ کر لیں گے نیکی کا، جب آپ ارادہ کر لیں گے کہ مجھے اپنی اولاد کو اچھے راستے پر ڈالنا ہی ہے، جب آپ ارادہ کر لیں گے کہ مجھے اپنے بیٹے کو مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجنا ہی ہے، جب آپ ارادہ کر لیں گے کہ مجھے اپنے بیٹے کو عالم دین بنانا ہے، جب آپ ارادہ کر لیں گے کہ مجھے اپنی اولاد کو افتاح تک کی پڑھائی، مجھے دین کا جو علم ہے وہ مکمل سکھانا ہے، جب آپ ارادہ کر لیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، ارادہ کرنا اور پورا کرنا اللہ کا۔ ارادہ کرنا آپ کا کام ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے جب کچھ بات بنے گی۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے ارادہ کیا، کیا کیا؟ ایک ارادہ کیا۔ کیسا ارادہ کیا؟ وہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرا۔ کس کے پاس سے؟ پہاڑ کے پاس سے گزرا۔ جب اس نے پہاڑ کی طرف نظر کی تو دیکھا یار کتنا بڑا ہے یہ، اربوں خربوں ٹن ہوگا، کتنا بڑا ہے یہ۔ نظر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، یا اللہ اگر تو نے مجھے مال دیا ہوتا، اس پہاڑ کے برابر اگر تو نے مجھے آٹا دیا ہوتا تو مالک میں سارا آٹا تیری راہ میں تیرے بندوں پر قربان کر دیتا، تیرے بندوں میں بانٹ دیتا۔ کیا ارادہ کیا اس نے؟ ایک نیکی کا ارادہ کیا کہ یا اللہ اگر تو مجھے اس پہاڑ کے برابر آٹا دے دے تو میں سب غریبوں میں بانٹوں گا، میں مسکینوں میں دے دوں گا، میں فقراء میں تقسیم کر دوں گا، بے سہاراؤں کو کھانا کھلاؤں گا، بھوکوں کو روٹی کھلاؤں گا۔ جب اس نے ارادہ کر لیا، پہاڑ تو آٹے کا نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی پر وحی نازل فرمائی، فرشتے کو بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بندے فلاں شخص کو جا کر خوشخبری سنا دو، اور یہ خوشخبری سنا دو کہ تو نے نیکی کا ارادہ کیا اور یہ ارادہ کیا کہ یا اللہ اگر یہ پہاڑ آٹے کا ہو جائے تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس بندے کو خوشخبری سنا دو، تو نے نیکی کا ارادہ کیا اور میں نے تجھے اتنا آٹا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت سید نذیر میاں صاحب قبلہ ماشاءاللہ، میں نے تجھے یہ آٹا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ جب ہم لوگ ارادہ کریں گے یا اللہ، اور ارادہ پکا ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ یا اللہ مجھے دے دے، اگر 1 لاکھ میں مل گئے تو 50,000 مسجد میں، اور جب 1 لاکھ آ گئے تو پتہ چلا کہ خود ہی غائب ہو گئے، دکھائی نہ دیے۔ ایسوں کی کمی نہیں ہے، ایسوں کی کمی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، رب ارشاد فرماتا جب پریشانی میں ہوتے ہیں، تنگی میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں تو یاد کرتے ہیں مالک آج کرم کر دے، آج کے بعد ہم سے یہ خطا نہ ہوگی۔ رب فرماتا جب میں ان کی پریشانی دور کر دیتا ہوں تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان سے کوئی غلطی ہوئی نہیں تھی، پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں، اتنے نہ شکر ہیں۔ یاد رکھو میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، اے بندے اگر تو نیکی کا ارادہ کر لے گا، اگر تو اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرنے کا ارادہ کر لے گا، اگر تو یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، عالم دین ہو جائے، میرا بیٹا قرآن پڑھانے والا ہو جائے، دین پھیلانے والا ہو جائے، یا اللہ میں صدقہ کرنے والا ہو جاؤں، میں زکاة دینے والا ہو جاؤں، میں قرآن پڑھنے والا ہو جاؤں، میں حج کرنے والا ہو جاؤں، یا اللہ میں عمرہ کرنے والا ہو جاؤں، جب آپ نیکی کا ارادہ کرو اور جب آپ کو وقت آ جائے اذان ہوئے تو پھر آپ اذان کے بعد نماز پڑھنے بھی پہنچو، جب آپ کو اللہ مال دے تو پھر آپ زکاة بھی دو، جب آپ کو اللہ مال دے تو عمرے کو بھی جاؤ، حج کے لیے بھی جاؤ، نیکی کے ہر کام میں آپ حصہ لو۔ جب آپ نیکی کا ارادہ کر لو گے تو یاد رکھو میرا اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ جب آپ گناہ کا ارادہ کرو گے، جب آپ برائی کی طرف چلو گے، جب آپ بے حیائی کی طرف بڑھو گے، جب آپ کمروں میں چھپ کے برے کاموں کو کرو
کرو گے، جب آپ یہ دیکھو گے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو یاد رکھ بندے، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں دلوں کے چھپے ہوئے خیالوں سے بھی واقف ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اے بندے اگر تو نے نیکی کا ارادہ کیا تب بھی جان لے، اگر تو نے برائی کا ارادہ کیا ہے تب بھی جان لے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، جو تیرا ارادہ ہے رب ویسا ہی تیرے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ رب بھولنے والا نہیں ہے، جو آپ نے ارادہ کر لیا وہی رب العزت آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ اگر آپ نے نیکی کا ارادہ کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ رب کو وہ نیکی کا کام بھی یاد ہے، بھولتا نہیں ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولتا نہیں۔ میں مختصر ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اس لیے نیکی کا ارادہ کرتے ہوئے، اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے کوئی بھی کام کریں تو ایک ہی مقصد ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، اولاد کی تربیت ہو، قرآن پاک کی تعلیم ہو، مسجد کی نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، نیکی کا کوئی بھی کام ہو، اگر آپ کو دکھلاوا اس میں شامل کر لیا، اگر آپ نے ریاکاری اس میں شامل کر لی، اگر آپ نے کوئی اور ارادہ اس میں رکھا تو بدلہ ملنے والا نہیں، ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک ہی نیت ہونی چاہیے، روزہ رکھنے کے بعد ایک ہی نیت ہونی چاہیے، حج کرنے کے بعد ایک ہی نیت ہونی چاہیے، صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے کے بعد ایک ہی نیت ہونی چاہیے، اور نیت یہ ہے کہ مالک میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں، اے مالک میں صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اگر تو راضی ہے تو میرا کام بن گیا۔ مالک اگر تو راضی نہیں تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ کیسے نہیں بچا سکتا؟ رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، جب اس کا وعدہ پورا ہو جائے گا، جب اس کی طرف سے تمہارے اوپر آزمائش پڑ جائے گی، جب رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر ہمارے اوپر عذاب آ گیا، رب فرماتا پلٹنے والا نہیں ہے، اس کا جب حکم ہو گیا تو پھر برباد ہو گئے۔ کامیابی جبھی ہے کہ جب ہم لوگ اچھائی کے کاموں میں رضائے مولا چاہیں کہ مالک میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں، میں صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اگر تو راضی ہو گیا تو میرا بیڑا پار ہے۔ مالک اگر تو راضی نہ ہوا تو میری زندگی برباد ہے، میری آخرت بھی برباد ہے۔ یاد رکھو، ایک شخصیت ایسی ہے دنیا میں، کسی کے پیچھے آپ چلو، کسی کے پیچھے آپ چلو، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو بچا نہیں سکتا، کتنا بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، اس کے پاس اسلحہ بارود کروڑوں ٹن میں کیوں موجود نہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ اگر آپ کو بچا سکتا ہے، آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، حقیقت میں حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے، اور دنیا میں چوروں لٹیروں سے اگر کوئی بچا بھی لے تو قبر تک بچا لے گا بس۔ جس دن آپ کی سانس نکل گئی اس دن کوئی بھی آپ کو بچانے والا نہیں آئے گا، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ آج تک ابھی آپ نے سنا کہ باپ فلاں کا اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں چلا گیا؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا ہوگا۔ بولے فلاں نیتا جس کے اوپر اس کے چاہنے والے قربان ہوتے تھے، جب اس کا وہ فین ختم ہو گیا، مر گیا، تو وہ نیتا بھی ساتھ قبر میں بچانے کے لیے چلا گیا، کبھی آپ نے سنا؟ جب آپ دنیا دار کو فالو کرو گے تو سلمان، شاہ رخ، امیتابھ تمہیں قبر میں بچانے نہیں آئیں گے۔ قبر میں تمہیں اگر کوئی بچانے والی شخصیت ہے تو وہ آقا کی ذات مبارکہ ہے، قبر میں اگر تمہیں کوئی بچانے والا ہے تو وہ میرے آقا ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں اگر تم دنیا داروں کے پیچھے جاؤ گے، آخرت میں پھر تمہیں ایک سہارے کی ضرورت پڑے گی، اگر آج اس سہارے کو نہیں پکڑو گے تو کل بچ نہیں پاؤ گے، کل کامیاب نہیں ہوگے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے بندے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے
कल क़यामत में अगर मान गया, आज भी आका के गुनगा, आज कहले पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आज आका की सुन्नतों पर अमल कर ले, वज़ू कर लिया कर, नमाज पढ़ लिया कर, झूठ छोड़ दे, चुगली छोड़ दे, हसद छोड़ दे, बुग़्ज़ छोड़ दे, कुरान पढ़ा कर, आका की बातों पर अमल किया कर, बयानात को सुना कर, उलमा से मोहब्बत किया कर, मसाजिद की ज़ियारत किया कर, मस्जिद में हिस्सा लिया कर, मदरसे के कामों में हिस्सा लिया कर। याद रख, जब आका राज़ी हो गए तो दुनिया भी कामयाब हो गई, जब आका राज़ी हो गए तो कब्र में भी शफाअत नसीब हो गई, कब्र में भी बख्शा गया। जब आका राज़ी हो गए तो हशर में तेरा बेड़ा पार हो गया। जब तक आका राज़ी नहीं तो दुनियादार बचा नहीं सकता है आपको। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपको यही बात बताना चाहता हूं कि आप लोग संभल जाएं, आप लोग एक रंग हो जाएं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले, दुनिया की पूजा मत करें। ये दुनिया 2 दिन की है बस, इधर आंख बंद हुई उधर सब खत्म है। तुम्हारा माल कोई और लेगा, तुम्हारा जो हिस्सा है वो किसी और के हक में चला जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल मेरा माल। आका फरमाते हैं इंसान का माल कोई और नहीं है, इंसान के माल सिर्फ 3 है। इंसान के माल कितने हैं? जो उसने खा लिया वो उसका, जो उसने पहन लिया वो उसका, और जो उसने आखिरत में भेज दिया वो उसका। इसके अलावा जो बचा रखा वो उसका नहीं है, वो तो किसी और का है। ना जाने बाद मरने के उसका बेटा कौन से अड्डे पर उड़ा के आएगा, शराबी बनेगा, जुआरी बनेगा, या सट्टेबाजी में हार करके आएगा, कुछ पता नहीं। अगर आपके पास माल है तो अच्छा खाओ, अच्छा औलाद को खिलाओ। इससे मुराद मेरी हलाल माल है, हलाल कमाओ और हलाल खाओ, और अच्छा लिबास पहनो, यानी हलाल कमाई में से अपना लिबास पहनो, वही इख्तियार करो। और उसके अलावा जो आपके पास बचता है उसे राहे मौला में खर्च कर दो। ज़कात फर्ज है, ज़कात दे दो, ज़कात नहीं है तो सदका और खैरात करो। अल्लाह की राह में खर्च करते रहोगे तो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। जो बंदे अल्लाह को कर्ज़ हसन देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माल को बढ़ा देता है। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुत, क्योंकि तंगी भी उसके हाथ में है, कशाइश भी उसके हाथ में है। जिसे चाहता है बढ़ा देता है और जिसे चाहता है माल में से कम कर देता है, सब उसी की मर्जी है। अगर इसी बात को बयान किया जाए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 मिनट के लिए और बोला गया, 10 मिनट तो और ज़्यादा हो जाएंगे, तो कुछ कम करके आपको, क्योंकि उनकी बात भी हमारे लिए माना रखती है, इसलिए उनकी बात को तस्लीम करते हुए 10 तो नहीं लेकिन कुछ कम बातें, 10 से भी कुछ कम। घड़ी पे चाहे टाइम लगा लीजिएगा, जैसे मस्जिद में पहुंच कर घंटे में नजर होती है ना कितने सेकंड इमाम साहब लेट हो गए, ऐसे अभी टाइम लगा लो। अरे उधर तकरीर में मुसल्ले पर लेट हो जाएं तो आप छोड़ते नहीं, इमाम साहब आप लेट हो गए, और तकरीर में क्या बढ़ाई जा बढ़ाए जा बढ़ाए जा, क्यों? वहां पर भी 2-4 मिनट इंतजार कर लो। चलिए बात को मुख्तसर करके कोई सबक आप तक पहुंच जाए। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग बुलंदियों के तमन्ना रखने वाले हैं ना, जो उरूज के ख्वाहिशमंद होते हैं ना, वो सुबह सवेरे जल्द उठ जाया करते हैं। क्या फरमाया? वो सुबह सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। जिनको बुलंदी चाहिए होती है वो सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चल जाते हैं, और जो बुलंदी नहीं चाहते उनके लिए सारी रात गुन गाते रहो, सुबह सोते रहेंगे, बरकत खत्म हो जाएगी। फरमाया सुबह सुबह अल्लाह की रहमत तक़सीम होती है, जो उठता है वो पा लेता है, जो सोता है वो बर्बाद हो जाता है, वो पा नहीं सकता है कुछ भी। इसलिए कहा गया, जो मैं बात कह रहा था कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह की राह में खर्च कर दोगे तो बहुत अता फरमाएगा, क्योंकि तंगी उसके हाथ में, कशाइश उसके हाथ में, सब उसके हाथ में है।
اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ایک لفظ اس کا ترجمہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیا فرمایا؟ والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کیا احسان ہے؟ اولاد کا ماں باپ پر اور ماں باپ کا اولاد پر۔ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی کام کے لیے کہے، اس میں نمازیں شامل ہوں یا کوئی اور کام شامل ہو، بیٹے پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ باپ کی اس بات کو مانے۔ یہ احسان ہے۔ اس کو علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان میں بیان فرمایا کہ یہ احسان ہے کہ جب باپ بوڑھا ہو جائے، جب تک جوان ہے تو اس کی ہر بات پر عمل کرے، اور جب باپ بوڑھا ہو جائے تو اس وقت باپ کی خدمت کرے، اس وقت باپ کی خدمت کرے۔ اگر باپ کو بزرگی میں کھانے کی ضرورت ہے تو اسے پیش کرے، پانی کی ضرورت ہے تو اسے پیش کرے، جو ضرورت باپ کو پیش آئے۔ بیٹے پر فرض ہے کہ باپ کے ہر اس پکارنے پر، باپ کے ہر اس عمل پر، باپ کے ہر اس حکم پر تعمیل کرے۔ بس یہ بیٹے پر لازم ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، باپ ایک ایسی شخصیت ہے، ماں ایک ایسا کردار ہے، اُفّیوں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف بھی مت کہنا۔ اللہ نے عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، اور عبادت کے بعد ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اور ماں باپ اس درجے کے ہونے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں۔ 99% کمی ماں باپ کی ہوتی ہے۔ کیا کمی ہوتی ہے؟ کہ جب تربیت کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت تربیت نہیں کرتے۔ میں ایک مثال آپ کو اور دوں۔ آپ نے چڑیا کا گھونسلہ ضرور دیکھا ہوگا۔ پیڑ کے کسی حصے پر، کسی ٹہنی پر یا کسی دیوار میں یا کسی سوراخ میں اس نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اس میں وہ اپنے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے انہیں پالتی ہے وہ، اور کچھ ہی دنوں تک انہیں کھانا پینا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹوں کو، وہ اپنے بچوں کو، بیٹے کہہ رہا ہوں بچوں کو، اڑنا سکھانا شروع کرتی ہے۔ آپ کبھی توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ دیکھیں کہ جب اس کے بچے تھوڑی ساری پروان چڑھتے ہیں تو پھر وہ اڑ کے بار بار دکھاتی ہے انہیں، بار بار انہیں۔ پہلی بار میں تو وہ اس گھونسلے سے زمین پر گرتے ہیں، پھر وہ 1 سے 2 قدم، 2 سے 3 قدم، 3 سے 4 قدم تھوڑا تھوڑا اڑتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اسے آسانی سے پکڑ لیتا ہے، اور اس کی وہ جو ماں ہوتی ہے وہ اڑتی ہی رہتی ہے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے وہ 2 قدم اور دور چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ ایک پرندہ ہو کر جانتا ہے کہ اگر میں نے آج اپنی اولاد کو اڑنا نہ سکھایا تو کل یہ دنیا والے میری اولاد کو اڑنے نہ دیں گے، کل اس کو دبا لیا جائے گا، کوئی اسے کاٹ لے گا، کوئی اسے مار دے گا، نہ تو کوئی جانور اس کا شکار کر لے گا۔ وہ پرندہ اپنی اولاد کو اڑنا سکھاتا ہے۔ اے انسان تو کیا ہو گیا؟ تو اپنی اولاد کو کامیابی کا راستہ نہیں بتاتا، تو اپنی اولاد کو قبر کی تیاری کا راستہ نہیں بتاتا۔ یہ تیرا احسان ہے، یہ تجھ پر فرض ہے کہ تو اپنی اولاد کو بتائے بیٹے جینا یوں ہے اور مرنا یوں ہے، بیٹے کامیابی یہ ہے، بیٹے بربادی یہ ہے، بیٹے عزت قرآن کو مارنے میں ہے، بیٹے عزت قرآن پر عمل کرنے میں ہے، اور بربادی قرآن کو چھوڑ دینے میں ہے۔ شاعر نے واضح لفظ میں فرما دیا، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم برباد اس لیے ہوئے کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، عمل کرنا ہم نے ختم کر دیا، اس لیے ہم لوگ برباد ہو گئے۔ تو ہم اس چیز سے سبق حاصل کریں، اولاد کی تربیت کا وقت وہی ہے۔
بیٹے کے اوپر لازم ہے ماں باپ کی ہر بات کو، ہر خواہش کو پورا کرے، اور ماں باپ پر یہ لازم ہے کہ اولاد کی وہ تربیت کرے، جس کی مثال ہمارے بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ کسی کچی ٹہنی کو توڑ لو، اگر آپ کسی ہرے بھرے پیڑ میں سے ایک شاخ کو کاٹ لو، اس کی آپ کوئی بھی چیز بنانا چاہو، اسے موڑ لو، گھما لو، پھرا لو، وہ سب جگہ سے تیار ہو جائے گی۔ آپ اسے بالکل گول بھی گھما دو گے نا، تو جب تک وہ ٹہنی ہری ہے، جب تک اس میں رس ہے، جب تک وہ ملام ہے، جب تک اس کا بچپنا ہے، جب تک وہ مڑتی رہے گی۔ آج تم اس درخت کو نیچے سے پکڑ کے موڑنا شروع کر دو، عقل آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ اس کو آج کام میں لانے کا وقت نہیں ہے، اسے اگر موڑ کر کچھ بنانا ہے تو جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا، جب اس کی ٹہنیاں نکلی تھی، جب یہ ہرا بھرا تھا، اسی وقت میں اسے موڑ کر کچھ بنا لیا جاتا۔ آج یہ اتنا بڑا ہو گیا، آج یہ اتنا تناور ہو گیا، آج یہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے، آج اسے موڑ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کی اولاد تھپڑ مارتی ہے، جب آپ کی اولاد لات مارتی ہے، جب آپ کی اولاد وہاں جا کر کے یتیم خانے میں یا اولڈ ایج ہوم میں تمہیں چھوڑ کر آتی ہے، پھر عقل آتی ہے، یار میں نے کیا کر دیا، میں نے تو بڑے ناز و نخے سے پالا تھا، ناز و نخے سے پالا تو کیا ہوا، آج تجھے اس نے یہاں یتیم خانے میں ڈال دیا، اولڈ ایج ہومز میں تجھے پھینک دیا ہے۔ تو نے اس وقت انہیں سدھارنے کی کوشش کی ہوتی جب یہ اس لائق تھے۔ میں مثال دے دوں، یہ ڈوری ہے، سمجھ لو یہ بچے کا بچپنا ہے۔ یہ بات آخری کہہ رہا ہوں میں آپ کو، سن لیجئے گا، یہ ڈوری ہے، یہ بچے کا کیا ہے، بچپنا ہے۔ آپ اسے موڑ لیں، کتنے رول کرنا چاہیں کر لیں، یہ زیادہ ہو گیا۔ میں ایک انگلی پر اسے موڑنا چاہوں تو موڑ سکتا ہوں، مڑ گئی یا نہیں مڑ گئی، اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو لے لیں، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں، آپ میں ہو تو سارے مل کر آپ اسے موڑ دو۔ موڑ سکتے ہو؟ نہیں موڑ سکتے، کیونکہ جب بچہ اس کیفیت کا تھا، جب اسے تمہیں سکھانا تھا، جب اسے تمہیں رب کے بارگاہ میں جھکنا کے لیے بتانا تھا، اس وقت تو نہ بتایا، اور آج بچہ ہو گیا اس کیفیت کا، آج وہ ہو گیا بڑا، آج وہ ہو گیا منمانی کرنے والا، آج وہ ہو گیا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا، آج وہ ہو گیا گنڈا گردی کرنے والا۔ تم کہتے ہو امام صاحب تعویذ دے دو، ایک تعویذ، دوست تعویذ، 100 تعویذ اس کی گردن میں باندھ دے، کچھ نہ ہوگا۔ جب اس کی عمر ایسی تھی، اس وقت تو اسے موڑ دیتا، اس وقت تو گھما کر مسجد کا راستہ دکھا دیتا، اس وقت تو قرآن کے حرف پڑھنا سکھا دیتا، زبان بھی گھوم جاتی، دل بھی گھوم جاتا، کمر بھی جھک جاتی، سر بھی سجدے میں پہنچ جاتا۔ آج وہ کھڑا ہو گیا ہے، تو کتنی کوشش کر لے، آج وہ جھکنے والا نہیں ہے، آج وہ تیری بات ماننے والا نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کریں، اور تربیت کا وقت وہی ہے، 1 سال سے 2 سال سے 5 سال سے 7 سال 9 سال، حد کر دو 11-12 سال، اس کے بعد نہیں مانتا ہے بچہ، اس سے پہلے تربیت کر دیں۔ ہمیشہ یہ کہہ کر کہ ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ ہی ہے، ابھی سے پتہ ہی کیا، نہیں، پہلے دن سے تربیت شروع کریں۔ اگر پہلے دن سے آپ اسے اڑنا سکھاؤ گے، پہلے دن سے آپ اسے چگنا سکھاؤ گے، میں دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، چڑیا کی مثال دے کر کے، چڑیا کی مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ ادھر کہیں، پہلے دن سے اگر آپ اسے قرآن پڑھنا سکھاؤ گے، پہلے دن سے آپ اسے اللہ اللہ کی صدا اس کے کانوں میں پہنچاؤ گے، علی علی کے نعرے اسے سناؤ گے، تو بن جا عاشق رسول، محبت اہل بیت سینے رکھنے والا ہوگا۔ جب آپ اسے کوئی اور، میں اب کیا یہاں گانے کا وقت نہیں ہے، میں لفظ بھی استعمال نہ کروں، آپ کسی فلمی ہیروئن کا منہ دکھا کر کے، آپ اسے کسی ہیرو کو اپنا اس کا باپ بتا کر کے آپ کسی طریقے سے اس کی تربیت کریں گے تو وہ مکار و یاری ہوگا۔ اچھا بچہ جبھی ہوگا جب آپ بچپنے میں اس کی اچھی تربیت کر دیں گے۔ حکم کے مطابق میں نے 2 مثالیں دے کر بات سمجھانے کی کوشش کی۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہی میری زندگی اور یہی میری تمنا، یہی میری زندگی اور یہی میری تمنا ہوا۔ اور اس پر اگر بولا جائے تو بات مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ شاعر نے کہا نا، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ اے لوگو، میں نے تو چراغ عشق جلا کر سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ ہمارے